اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلائے مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ آج کا دن عید الفطر جو کہ تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں۔ امام ہادی علیہ السلام کی مشہور اور معروف حدیث فرمایا الاعیاد اربعۃ للشیعہ، فرمایا کہ شیعہ کے لیے 4 عید ہے، الفطر والضحیٰ والغدیر والجمعہ۔ فرمایا کہ مومنین کے لیے شیعوں کے لیے 4 عید ہے، اس میں سے پہلا عید فطر ہے، دوسرا عید ضحیٰ، اور تیسری عید غدیر کی عید ہے، اور چوتھی عید جمعے کی عید ہے۔ یعنی روز جمعہ کو بھی عید سے تعبیر کیا گیا۔ اور عید الفطر اس کی مناسبت سے عرض کروں کہ خود علماء کا بھی بیان ہے، اور اس کے باب میں احادیث بھی اس کے فضیلت میں وارد ہوئے ہیں، اور آداب میں بھی بے شمار آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جو عید الفطر میں ہونے چاہیے۔ یعنی انسان جب عید الفطر کرتا ہے تو عید کی مناسبت سے جو آداب اور جو اعمال ہے وہ وارد ہوئے ہیں۔ اور اس دعا اور اس عید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ مومن کی قبول ہوتی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک عظیم مہینہ گزر چکا ہے، ماہ رمضان عظیم، اور اس کے بعد اللہ نے یہ عید قرار دی ہے۔ یعنی گویا خود ماہ رمضان جو انسان مقام تقویٰ تک پہنچ جائے، اور مقام تقویٰ کے بعد ظاہر ہے کہ متقی کی دعا مستجاب ہی ہوتی ہے، تو خود اس عید میں یعنی شب عید اور روز عید اس میں مومنین کی دعائیں قبول ہوتی ہے، چونکہ انسان پورا جو ماہ میں اس نے ایک خاص تمرین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تمرین رکھی ہے کہ انسان کو مقام تقویٰ تک پہنچا دیتا ہے، اور جب انسان مقام تقویٰ تک پہنچائے تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود اس میں دعائیں، ایسی دعائیں انسان طلب کرے کہ جس کا تعلق اس دنیا سے ہو، کیونکہ یہ دنیاوی دعائیں جو بعض لوگ طلب کرتے ہیں یہ بھی طلب کرنی چاہیے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ اس جہان کے لیے، اس دنیا کے لیے انسان کو اپنی دعاؤں کو طلب کرنا چاہیے۔ یعنی عظیم سے عظیم ترین دعائیں عظیم سے عظیم ترین مواقعوں پر طلب کرنے چاہیے، جس میں ایک دعا انسان دین کے اندر کامیابی حاصل کر سکے۔ یعنی خود دین کی کامیابی کیا ہے؟ دین کی کامیابی یقیناً قرب اللہ ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ انسان خدا کے اگر قریب ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ انسان کو اپنی منزل مل جائے گی اگر کوئی قرب الہی کو حاصل کرے۔ اور اس کے علاوہ جو خصوصاً ایک دعا ہے علم کی زیادتی کے لیے انسان دعا کرے، علم اور معرفت کی زیادتی کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اگر علم اور معرفت کسی شخص کی اس والا مقام پہ ہے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، گمراہ نہیں ہوگا، اور وہ جو ہے لوگوں کی بھی، حتیٰ لوگوں کی بھی رہنمائی فرمائے گا۔ اور یہی وجہ ہے بعض بزرگان کی، جیسے ان کے لیے مشہور ہے کہ ان کی حتیٰ 1 منٹ یا 1 لمحے کی جو زندگی ہے وہ ایک عام شخص کی پوری زندگی سے، بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگی سے بہتر ہے وہ 1 منٹ کی زندگی، چونکہ وہ برکات ہوتے ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ جب اپنی پرہیزگاری میں وہ اعلیٰ درجے پر پہنچے گا تو یقیناً 2 چیزیں تو اس کو حتماً اسی دنیا میں ملنی ہے، وہ ہے علم اور حکمت۔
ایک طرف سے حکمت اور ایک علم، اور بے شمار مسائل بے شمار مثالیں موجود ہے کہ جہاں لوگوں نے کوشش کی ہے تو ان کو علم اور حکمت سے اللہ نے نوازا۔ یہ تو بہرحال عید کی بات ہے، لیکن جہاں ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے، جو کل میں وعدہ کر چکا ہوں، ہماری گفتگو کا سلسلہ یکم شوال سے یعنی آج کے دن سے خصوصاً 10 دنوں تک انشاءاللہ بقی کے عنوان سے رہے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم در حقیقت امام زمانی بننا چاہتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ہمارے عبادات بھی حضرت امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی آمادگی کے عنوان سے ہونی چاہیے، اور اس کی یقیناً کہ ایک مومن جو ہے وہ اعلیٰ مقام تک تب ہی پہنچ سکتا ہے جب اس کو امام وقت کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے زحمات ہیں خود امام کی معرفت کے لیے، اور اس وقت جو غیبت کا دور ہے، اس غیبت کے دور میں جو مہم فریضہ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے آباء و اجداد جو بقی میں ان کے قبور مقدسہ وہ وہاں پر مظلومیت کی حالت میں ہے، اور ظلم اور دشمنوں کی اس جبر کے اندر ہے کہ جہاں پر ظلم ہی ظلم کیا جا رہا ہے، اور خود بقی کی دفاع در حقیقت خود امام زمانہ علیہ السلام کی دفاع ہے۔ اور میں عرض کروں کہ یقیناً سب سے بڑے مظلوم حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ تو ہم لوگوں کو حضرت کی مظلومیت یہ عنوان سے ہے کہ ان کے آباء و اجداد وہاں پر ان کے قبور کے ساتھ جو ظلم کر چکے ہیں آل سعود، اور خود سعودی گورنمنٹ جو کہ اس عنوان سے بھی انسانوں میں بیداری ہونی چاہیے، اور بالخصوص مومنین میں، کہ اس ظلم کے خلاف ہم اقدام کر سکیں۔ اقدام بھی یقیناً قانونی اقدام ہونا چاہیے۔ ہمارے مذہب میں کوئی دہشت گردی کا تو نام و نشان ہے نہیں، قانونی اقدام کرنا چاہیے، لیکن خود بیداری ہونی چاہیے، اور اس بیداری کی طرف مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے بخوبی لوگوں کو متوجہ فرمایا، اور ان کے فرمائشات میں بارہا اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ خود شیعوں میں بیداری آ جائے، یعنی گویا کہ یہ خود بقی جو کہ ہمارے لیے ایک مہم مسئلہ ہے اور ایک مہم چیز ہے، یعنی گویا یہ بقی ان مومنین کے لیے ایک زنگ بیدار باش ثابت ہو سکے، یعنی ایک ایسی بیداری مومنین میں آ جائے کہ یقیناً بیدار ہے مومنین، لیکن خود اتحاد یکجہتی اس کے ساتھ بیداری ہونی چاہیے۔ بس اوقات انسان جو ہے وہ فرادہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن خود ہمارے دین میں بھی جیسے نماز ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ثواب زیادہ ہے، یعنی عبادت اللہ جو ہے قبول کرنے والا ہے جماعت کے ساتھ۔ تو ایک اتحاد، یعنی خود نماز جماعت ہے یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں، یا خود اعمال حج ہے، تو یہ ایک یکجہتی کی طرف اشارہ ہے، اور خود حضرت آیت اللہ کے فرمائشات کے مطابق یقیناً یہ بیداری ہم میں آنی چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں اسی عنوان سے گفتگو کریں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے مہمان کو، اور مہمان بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے. اور قبلہ کے خود امام حسین علیہ السلام ٹی وی پر بھی آپ ان سے آشنا ہیں، اور بالخصوص احکام اسلامی میں آپ دیکھتے ہوں گے قبلہ کے بیانات. میں نے بڑی کوشش کی، اور آج اس مہم ٹاپک پر ہم نے دعوت دینے کی دعوت دی قبلہ کو، اور انہوں نے بھی قبول کی. اور خوشبختانہ کنٹرول روم سے میسیج آ چکا ہے کہ مہمان بھی آمادہ ہیں، اور مہمان سے رابطہ قائم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، آپ کی خدمت میں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ خیر مبارک قبلہ. ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ عید بنا سکیں جو ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر سکیں. الہ آمین، الہ آمین. شکر گزار ہے قبلہ آپ کے مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا. انشاءاللہ ہم سب خدمت سید الشہداء میں یہ توفیق حاصل رکھیں اور سید الشہداء کی خدمت کر سکیں انشاءاللہ. سلامت رہے قبلہ، شکر گزار ہے. میں وقت کو ضائع کیے بغیر کل کے پروگرام میں بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج انشاءاللہ گفتگو آج سے بقی کے عنوان سے شروع کرنا چاہیں گے، اور خوشبختانہ پہلے جلسے میں آپ کے حاضر خدمت ہے. تو قبلہ میں اس عنوان سے جہاں تک بقی کی ویرانی کا تعلق ہے، تو پہلا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے ان سے اچھائیاں بھی صادر ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے برائیاں بھی ثابت ہو سکے، لیکن خود جب زندگی ختم ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ دفن ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے قبر کو بھی کوئی جو ہے ظاہراً قبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. تو میں اس عنوان سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ کن مقاصد کے حصول کے لیے بقی کی ویرانی کی گئی قبلہ، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آپ کے سوال کے ذہن میں بات ذہن میں فوراً آئی میرے کہ ظاہر ہے کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے ممکن ہے کسی سے تعلقات اس کے اچھے ہوں، کسی سے تعلقات اچھے نہ ہو سکیں. بالکل ممکن ہے کسی سے بہت دیرینہ تعلقات ہو، ممکن ہے کسی سے بہت زیادہ خصومت ہو اور دشمنی ہو، حتیٰ جنگ اور جدال ہو اور تلوار چلے. لیکن عام طور سے جو مہذب سماج ہے وہ جب تک زندگی ہے تب تک تو جنگ و جدال رہتا ہے. صحیح. لیکن زندگی کے بعد عام طور سے لوگ مردوں سے اپنی بیر اور جنگ نہیں کرتے، بلکہ عام طور سے اس کی موت کے بعد ممکن ہے کہ وہ ساری جو جھگڑے تھے وہ ختم ہو جائیں اور اس طرح سے بے حرمتی نہ ہو. ممکن ہے تو کچھ تاریخ میں ہمیں واقعات ضرور مل سکتے ہیں. مثلا کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں یہ حرمت پامال کی گئی، حتیٰ شہادت کے بعد بھی بے حرمتی کی گئی، لیکن کم ہیں ایسے واقعات. عام طور سے مہذب سماج جنگ اور جدال زندگی میں تو رکھتا ہے، لیکن مرنے کے بعد خصوصاً جب قبر کا کوئی مکین ہو جائے اور کسی مقبرے میں دفن ہو جائے تو عام طور سے وہاں جا کر کوئی اس طرح کی عمل نہیں انجام دیتا. جی بالکل. جہاں لیکن اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھی اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی زندگی یا جن کی موت ان کی زندگی کی طرح ادامہ دار ہوتی ہے. یعنی ممکن ہے عام انسان مرنے کے بعد ختم ہو جائے، وہ کسی کو چونکہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کو کوئی خاص فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، لہذا عام طور سے شاید جنگیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن وہ افراد، وہ کردار جو مرنے کے بعد بھی، ظاہری موت کے بعد بھی زندہ رہ جاتے ہیں اور جن کے افکار لوگوں کو بدل سکتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سے جنگ بھی جاری رہتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی اور شاہد جو ہے خود واقع کربلا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی آپ کے خیموں کو جلانا یا آپ کی جسد اطہر کو پامال کرنے کی کوشش کرنا یا آپ کی توہین کرتے ہوئے آپ کو دفن نہ ہونے دینا، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ان افراد کو دو چیزیں ہیں، یا تو اتنی زیادہ نفرت ہے اس خاندان سے
اور ان افراد سے کہ وہ اپنی نفرت کو پرانے طریقے سے اور جاہلیت کے طریقے سے دکھانا چاہتے ہیں جی اور یا ابھی بھی ان کو ان سے خوف ہے، یعنی ولو یہ کہ ظاہری طور پر ہم نے جان لے لی ہے اور ہم نے ان کے لشکر کو تمام کر دیا ہے، لیکن ان کا جسم خاکی بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، لہذا جنگ اور جدال ان سے جاری رکھی جائے۔ بقی کو اگر ہم دیکھیں تو بقی بھی ایسا ہی ہے، جی ٹھیک ہے ممکن ہے عنوان دینے والا عنوان دے کہ ہم توحید کے پرستار ہیں اور ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو ہم ثابت نہیں رکھنے دیں گے اور ہر چیز کو ہم مسمار کر دیں گے، صحیح، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ نعرے لگاتے ہیں کہ تمام قبور ختم ہو جانی چاہیے، یہی انہی کے بادشاہوں کی، انہی کے آباء و اجداد کی قبریں آج بھی ریاض میں موجود ہیں اور اس کے اوپر اب اگر بہت بڑی بارگاہ نہ صحیح تو قبروں کے نشان تو بہرحال موجود ہے اور ان کی کے حساب سے نشان بھی نہیں ہونا چاہیے قبروں۔ بالکل بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمنی خاص کسی خاندان سے یا خاص کسی فکر سے دشمنی ہے، ٹھیک ہے کہ اس کو نام ہم توحید کا دے رہے ہیں، اس کو نام ہم مذہب کا دے رہے ہیں، لیکن یہ اندر سے ایک دشمنی ہے جو آل محمد علیہ السلام سے ہے اور اس کا سلسلہ آج سے نہیں 1400 سال سے ہے کہ مسلسل ایک لشکر ہے جو آل محمد کے خلاف بغض اور عناد رکھتا ہے۔ جی جی قبلہ، آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے جی، بسم اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دشمنی آل محمد علیہ السلام کی دشمنی ہے جو الگ الگ شکل میں ظاہر ہوتی اور شاید یہ اسی کا ادامہ ہے اور یقیناً اسی کا ادامہ ہے کہ کبھی ہم آل محمد کو قتل کرتے ہیں، کبھی ان کے خیموں میں آگ لگاتے ہیں، کبھی ان کو زندان لے جاتے ہیں، کبھی انہیں زہر دیتے ہیں، اور آج ایک نئے شکل جو تقریباً 100 سال پہلے یہ واقعہ ہوا اور مسلسل ایک آل محمد پر ظلم ہے کہ ان کی قبروں کو ہم مسمار کرتے ہیں اور ان کے نشانیوں کو مٹاتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی معلوم ہے کہ عام انسانوں کی قبر کے اوپر جب کوئی انسان جاتا ہے تو ایک سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا زیارت کرے گا، اس کو یاد کرے گا، بات ختم ہو جائے گی، لیکن یہ افراد وہ ہیں کہ جن کے مقابر، جن کی قبور انسانوں کو خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح۔ اور خدا عالم نے جیسے کہ قرآن میں کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ جو کہا کہ شاعر الہی، یہ اس سے مراد کچھ خاص چیزیں نہیں، ہر وہ چیز جو خداوند عالم کی طرف لے جائے کہ یقیناً ائمہ علیہ السلام کی ذات بھی ویسی ہے اور ان کے مقبرے بھی ویسے ہی، بے شک۔ یعنی آپ ماشاءاللہ کربلا معلیٰ میں ہیں، جو زائر کربلا معلیٰ میں آتا ہے اور اس گنبد کو جو امام حسین علیہ السلام یا مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، اس کی نگاہ جب اس پہ پڑتی ہے، وہ تمام ہمارے ناظرین جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے وہ اس بات کی تائید کریں گے، اور جن کو نہیں حاصل ہوا خدا جلد سے جلد ان کو نصیب کر دے۔ آپ کی جب نظر پڑتی ہے اس گنبد کے اوپر، آپ یقین جانے آپ سب بھول جاتے جی، بے شک، سوائے خدا کے اور خدائی کے اور توحید کے اور رسالت اور نبوت اور ولایت اور معاد کے کوئی رنگ آپ کے ذہن میں نہیں آتا، کوئی فکر آپ کے ذہن میں نہیں آتا۔ جی، بے شک۔ بہت امکان ہے کہ انسان جانے سے پہلے بہت سی باتیں سوچے کہ کربلا جائیں گے تو یہ خریدیں گے یا یہ لیں گے یا ان سے ملیں گے یا مثال کے طور پہ یہ کریں گے یا اپنی یہ حاجات امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے طلب کریں گے، لیکن عام طور سے جب نگاہ پڑتی ہے گنبد تو انسان سب بھول جاتا ہے اور سوائے خدائی رنگ کے کوئی جو چیز کو یاد نہیں رہتی۔ بالکل، اور یہی دلیل ہے کہ کیونکہ یہ مقبرے، کیونکہ یہ مزارات، کیونکہ یہ ذریع خدا کی یاد دلاتی ہے، بے شک ان افراد کے ہدف کی یاد دلاتی ہے کہ انہوں نے کیوں قربانی دی اور انہوں نے کیوں شہادت قبول کی اور انہوں نے کس کام کے لیے اس طرح کی قربانی دی، اور ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو وہ پوری فکر جو استعماری فکر ہے، جو ظالم کی فکر، جو ظلم کی فکر ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان افراد کو قتل تو کر دیا لیکن ان کے مقبرے آج بھی ہمارے مشن کو روکیں گے، لہٰذا اب وہ چاہتے ہیں کہ ان نشانیوں کو بھی مٹا دیا جائے تاکہ لوگ ان کو جان نہ سکیں، پہچان نہ سکیں، اور جب جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں تو ان کی افکار سے بھی آگاہ نہیں ہوں گے۔ تو اصل مقصد ان کو ختم کرنا یا ان کے مقبروں کو مٹانا، ان سے دشمنی دکھانا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ان کے نام کو مٹانے کی کوشش ہے کہ یقیناً خداوند عالم ایسا نہیں ہونے دے گا
اور یہ جتنا ظلم کرنا چاہیں ظلم کریں، حق بہرحال سر چڑھ کر بولتا ہے۔ بے شک بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یقیناً ان قبور کی جو برکت ہے اور ان کی جو ایک خاص، جب ان کی طرف حتیٰ انسان نگاہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، شاعر الہی ہے۔ یہ عقیدہ شیعہ بھی ہے، اور خود بزرگان کے قبور کے متعلق اہل تسنن کی بھی بعض لوگ جو ہے اس میں سے کافی سارے ایک تعداد جو ہے وہ ان چیزوں کو قبول کرتی ہے، اور حتیٰ اہل بیت علیہم السلام سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، دعوے دار ہے کہ ہم محبین اہل بیت ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے بقی کی تو پھر جو ہے ان کی سکوت، اور وہ لوگ جو ہے وہ ساکت رہتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو قبلہ سوال یہ ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ جو اختلاف اہل تسنن میں ہے اور بہت سارے ان کے فرقے ہیں، تو اس مسئلے پر کیوں یہ لوگ محبت اہل بیت کی دعوے داری رکھنے کے باوجود خاموش ہو جاتے ہیں؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ یہ خود ایک بہت اچھا، مثلا یہ سوال آپ کا خود ایک ایسی چیز ہے جو ہم ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے ہیں، انہیں اپنے ہر شخص کو یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ آخر یہ سکوت کیوں ہے عالم اسلام؟ آخر مسلمان خاموش کیوں ہیں؟ اگر آپ پچھلے 100 سال کی تاریخ کو دیکھیں تو شروع میں جب قبور کا انہدام کیا گیا تو بر صغیر میں اس وقت خلافت موومنٹ چل رہا تھا، اور محمد علی جوہر اور محمد علی گوہر اور اس طرح کے جو افراد تھے، مولانا ابوالکلام آزاد اور اس طرح کے جو افراد جو ہندوستان اور پاکستان جو اس وقت ایک واحد ملک تھا، بلا تقسیم ہندوستان جو تھا، اس وقت انگریزوں کے کنٹرول میں تھا، اور وہاں مسلسل تظاہرات ہوئے، مظاہرے ہوئے، کانفرنسز ہوئی، بلکہ خلافت کمیٹی کا ایک پورا وفد گیا اور اس نے مکے اور مدینے کے جائزہ لیا اور آ کے پوری رپورٹ پیش کی کہ اس طرح کا جرم کیا گیا ہے، اور انہیں تعجب ہوا کہ کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً سکوت، یعنی حتیٰ نہ صرف یہ کہ سکوت ہے بلکہ بعض نے تو یہ تک کوشش کی کہ اس واقعے کا سرے سے انکار کرتے کہ وہاں کوئی قبر نہیں تھی، وہاں کوئی مزار نہیں تھا، وہاں تو ایک دیوار تھی اور وہ دیوار گرا دی گئی تھی کنسٹرکشن کے طور پر۔ اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ آج خود ایک لمحہ فکریہ ہے تمام افراد کے لیے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو محب اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں وہ آخر خاموش کیوں ہیں، اور وہ خاموشی اس طرح سے جائز ہو سکتی ہے اگر آپ چاہنے والے ہیں اور آپ کا کوئی چیز عزیز اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے تو یقیناً چاہت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی نقصان کے مقابلے میں آ کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اس کا کم سے کم کچھ نہیں تو زبان سے احتجاج کریں۔ لیکن زبان سے بھی احتجاج نہ ہونا، قلم بہت دور کی بات ہے، میدان میں آنا بہت دور کی بات ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دیکھیں زبان سے دعویٰ کرنا بہت آسان کام، لیکن عملی دنیا میں آ کر اپنے آپ کو محب ثابت کرنا ایک الگ بحث۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے ایک وجہ ظاہر ہے کہ دنیا طلبی ہے کہ بہرحال جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت عربستان کی حکومت ہے وہ بہرحال اپنے فنڈز کے ذریعے سے اور اپنے مال کے ذریعے سے بہت سی زبانوں کو خرید سکتے ہیں۔ یقیناً بہت سے لوگ ڈر اور زندگی کی اور مثال کے طور پر اپنی موت اور حیات کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، لیکن عام افراد جن کو ان سے مطلب نہیں ہے ان کی طرف متوجہ نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم چاہنے والے ہیں، لیکن عملی طور پہ بہت پیچھے ہیں۔ یقیناً، اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے تاریخ میں بہت لوگ گزرے ہیں جو اپنے آپ کو محب کہتے تھے ائمہ علیہ السلام کا، لیکن جب ضرورت پڑتی تھی ائمہ کی حمایت کرنے کی تو یہ لوگ نظر نہیں آتے۔ اور ہمیں معیار بھی یہی رکھنا چاہیے، یعنی آج ہمیں آپ کو، ہم سب کو جو واقعاً اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، ہمارا معیار بھی، ہم جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پھر ہماری ہر چیز کا معیار یہی ہونا چاہیے۔ بے شک ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ائمہ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف اس کی زبان نہیں کھلتی ہے تو پھر اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، پھر اس کو ہم اگر اپنا سمجھ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب کوئی شخص امام کا ساتھی نہیں ہے تو وہ ہمارا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے اور عام انسان کا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سکوت یا
مال و زر خریدنے کے ذریعے سے اپنے ضمیر کو بیچنے کا نتیجے میں ہے، صحیح، یا صرف زبانی دعویٰ ہے لیکن عملی میدان میں بہت پیچھے ہیں، جی بالکل، اور یا پھر چونکہ تمام مسلک اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور مودت ضروری ہے، جی لہٰذا زبانی طور سے تو وہ کہتے ہیں لیکن عملی طور سے وہ اپنے پرانے روش اور پرانے ڈھرے پہ ہی چل رہے ہیں کہ جہاں نام تو اہل بیت کا لیا جاتا ہے لیکن اہل بیت کے لیے کام اور اہل بیت کے فضائل سے انکار کرنے میں وہ سب سے آگے رہے۔ بے شک، بے شک، بہت ہی خوبصورتی سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں ایک سوال یہاں پر مزید قبلہ آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ دور غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا دور ہے، تو اس دور میں بقی کی تعمیر نو کے لیے مومنین کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا مومنین کی ذمہ داریاں ہیں، اس پر بھی قبلہ اگر ایک روشنی فرمائیں۔ دیکھیں یقیناً ہم سب کی ذمہ داری ہے، جی جیسا کہ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ صادق حسینی شیرازی نے اپنے مختلف بیانات میں اس طرف اشارہ کیا ہے جی کہ ہر انسان جو جس طرح سے احتجاج کر سکتا ہو جی اور اس سلسلے میں کام کر سکتا ہو عمل کرے، یعنی ایک انسان صرف یہ نہ سوچے کہ مثلا محلے کے مسجد کا پیشواز کچھ بولے یا امام جمعہ کچھ بولے یا شریعت کا جو پاسدار ہے وہ کچھ بولے، نہیں، ہر انسان ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ مقالہ لکھ سکتا ہے مقالہ لکھے، اپنے کالج میں 4 لوگوں کو متوجہ کر سکتا ہے 4 لوگوں کو متوجہ کرے۔ آج ملٹی میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بالکل، جو سوشل میڈیا پہ ایک پیغام دے سکتا ہے، کم سے کم احتجاج کی حد تک ہر وہ عمل جو ایک انسان کر سکتا ہے اس کر کے یہ بات ثابت کرے کہ وہ واقعا اس جرم کے خلاف ہے اور اس ظلم کے خلاف ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے اوپر ہونے والے اس جرم کا تدارک ہو اور دوبارہ بقی انشاءاللہ تعمیر ہو سکے۔ یہاں پر برا نہیں ہوگا یاد کرنا مرحوم شہید سید حسن حسینی شیرازی کو، جنہوں نے بہت کوشش کی تھی اس سلسلے میں، اور انہوں نے باقاعدہ جا کر عربستان میں سعودی بادشاہوں سے ملاقات کر کے تقریباً ان کو آمادہ کر لیا تھا کہ بقی کو دوبارہ صحیح کیا جائے، لیکن ان کو شہادت کے بعد سے اور بعض خود نما افراد جو اصل میں دشمن کے اعلی کار ہوتے ہیں ان کی سستی اور ان کے دھوکے کے نتیجے میں یہ بات عملی نہیں ہو پائی۔ لیکن ان کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اگر کوئی انسان خلوص سے صحیح کرے اور کوشش کرے تو یقیناً یہ عملی ہو سکتا ہے، اور خداوند عالم یقیناً اس ظلم کو ختم کرے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی قوم کو خداوند عالم تبھی تک کمال پہ نہیں پہنچاتا جب تک وہ خود سے کمال پہ پہنچنا نہ چاہے، لہٰذا ہمیں کمال پر حاصل کرنے کی صحیح کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ کل اگر حضرت ہم سے پوچھیں کہ تم نے کیا کیا میرے اجداد کے مزار کے لیے، تو ہم گونگے نہ رہ جائیں، ہم خاموش نہ رہ جائیں، ہم کہہ سکتے ہیں اور یقین جانیں ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، بالکل وہ جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے۔ کم سے کم 2 افراد تو جانتے ہیں دنیا میں، یعنی کائنات میں خدا جانتا ہے کہ یہ بندہ جس کو میں نے یہ قوت دی وہ یہ عمل کر سکتا ہے، اور بندہ خود جانتا ہے کہ میں یہ عمل کر سکتا ہوں۔ تو جتنا عمل کر سکتا ہے کم سے کم اتنا عمل ضرور کرے۔ آج دنیا ترقی یافتہ دنیا ہے، آج کے دور میں کم سے کم یہ آگاہی پہنچانا کہ اس طرح کا ایک ظلم ہوا ہے اور مسلسل ظلم ہے، یہ دنیا تک پہنچانا۔ آج دنیا میں بہت سے ادارے ہیں جو اس طرح کے جرم کے اوپر اور اس طرح کے حادثات کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر پرسیو کرتے ہیں، تو ان تک بات پہنچانا، وہاں جا کر بقی آرگنائزیشن امریکہ میں ہے باقاعدہ ماشاءاللہ، اور اس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں باقاعدہ مقدمہ بھی دائر کیا ہے۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں اس کو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر شب کے امام حسین عالمی چینل 4 زبان اردو میں اور دیگر زبانوں میں یہ پورا 10 دن ظاہراً بقی کے لیے عنوان سے پروگرامز بنائے گا۔ میرا کہنا یہاں یہ ہے اپنے ناظرین سے کہ ہم اس کو 10 دن تک صرف محدود نہ رکھیں، بلکہ ہماری صبح اور شام اور عصر ہر وقت کی گفتگو کا ایک مرکزیت بقی کا ظلم ہونا چاہیے، اور تجدید بناء بقی ایک ہمارا ایک ایسا شعار ہونا چاہیے جسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ یعنی جو انسان جہاں کسی مجمع عام میں گفتگو کرے وہ بقی کی مظلومیت کو یاد کرے اور دنیا کو بتائے کہ ایسا جرم کیا گیا، اور مسلسل جرم نہ کہ جرم ہو کے بعد ختم ہو گئی، ہر دن جتنے دن تک وہ قبر
وہ قبریں جو آئمہ علیہ السلام سے منسوب ہیں، اصحاب رسول سے منسوب ہیں، ازواج رسول سے منسوب ہیں، جی ان قبروں کو بغیر کسی نشان کے ایسے ہی ویران کر دینا، یہ مسلسل ایک ظلم ہے، نہ کہ یہ ظلم ہو گیا اور بات ختم ہو گئی، جی نہیں، یہ مسلسل ظلم ہے، جبکہ اس کے نزدیک ہی ہزاروں زائرین آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہاں بقیع میں کون کون سے افراد جی دفن ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہر دن ہم احتجاج کریں، جو جس طرح سے کر سکتا ہو، جو لکھ سکتا ہے لکھ کر کرے، جو بول سکتا ہے بول کر کرے، بالکل جو ڈرائنگ کر سکتا ہے ڈرائنگ کے ذریعے کرے، یہاں مطلب حد نہیں ہے کوئی، بس یہ ہونا چاہیے کہ کل ہمارا امام جب ہم سے سوال پوچھے تو ہم کہہ سکیں کہ مولا ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کیا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یعنی ہمیں خود اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر حضرت نے ہم سے پوچھا کہ میرے جد پر ہونے والے ظلم کے لیے تم نے کیا کیا، تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے، وہ جواب کیا ہے کہ ہر فرد خود اپنے لیے تیار۔ بالکل، بے شک۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت ہی خوبصورت الفاظ میں آپ نے دفاع فرمائی۔ آخر میں اگر امت مسلمہ کے لیے کوئی پیغام ہے بقیع کے عنوان سے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے یقیناً مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ یہی ہماری گزارش ہے، یہی پیغام ہے کہ دنیا میں جہاں بھی اپنے آپ کو محب اہل بیت کہنے والے بسے ہیں، وہ اس احتجاج کو مسلسل درج کریں، اپنے ملکوں میں، اپنے علاقوں میں، جس طرح سے بھی ہو سکے، خصوصاً 8 شوال کو جو مختلف علاقوں میں احتجاج ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ الگ الگ طریقے سے، الگ الگ ذرائع سے، جو قانونی اقدام ہیں ان کے ذریعے سے، جو اجتماعی اقدامات ہیں جو ان کے ذریعے سے، جو بین المللی اقدامات ہیں ان کے ذریعے سے، جو جس طرح سے بھی یہ عمل انجام دے سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے، آواز کو بلند کر سکتا ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم دنیا تک یہ بات پہنچا سکتا ہے کہ اس طرح کا ظلم کیا گیا، اس حقانیت کو دنیا تک پہنچانا یہ سب سے اہم کام ہوگا۔ اور یقیناً کل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس عمل سے خوشنود ہوں گے اور یقیناً اس کی جزا دیں گے کہ ایک انسان نے میرے اہل بیت کی، میرے گھر والوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج کیا، اور جو بھی انسان رسول کے قلب کو مسرور کرے گا یقیناً خدا کو بھی وہ مسرور کرے گا۔ خصوصاً وہ لوگ جو دعوے دار ہیں اور منتظر ہیں امام زمان صلی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے، ان کی ذمہ داری اور زیادہ ہے کہ وہ ہر عمل کو، خصوصاً اس عمل کو بہتر طریقے سے اور بڑے پیمانے پہ انجام دیں، تاکہ اپنے امام کے قلب کو کچھ حد تک نرم کر سکیں، کچھ ٹھنڈک پہنچا سکیں، اور ان کو جب وہ بقیع کی ویرانی کو دیکھ کر آنسو گراتے ہوں تو ان کو کچھ لوگ احتجاج کے ذریعے سے مرہم پہنچا سکیں کہ کچھ ابھی چاہنے والے ہیں جو ان کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور ہمارے جتنے بھی یہاں دوست ہیں ان سب کے لیے آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ، اور دعا کریں کہ ہم سب کو جلد سے جلد کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، فی امان۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا الشیخ مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی انہوں نے، اور جس طریقے سے یقیناً حق ہے کہ مومنین کو اس مسئلے کو جدی تر لینا چاہیے، یعنی مومن انشاءاللہ جدی ہے اس مسئلے میں، لیکن مزید اس سے بھی کچھ زیادہ جدیت کی ضرورت ہے کہ جو اس دنیا میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور جہاں پر آج کی دنیا میں جہاں تک اس مسئلے کے حل کے لیے زمینہ سازی ہمارے پاس موجود ہے، تو میں اپنے خود کم علمی میں یہ سوچتا ہوں کہ یقیناً جو بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے گورنمنٹس ہیں جو ہیومن رائٹس کے عنوان سے گفتگو کرتے ہیں اور ہیومن رائٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی یعنی جیسے حقوق بشر ہے ان کی دفاع کر سکیں، بالخصوص بچوں، خواتین، یا اس عنوان سے کہ اگر کسی چیز سے کسی ایک فرقے یا کسی شخص کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ لوگ وہاں سے اس شخص کی سیلف ڈیفینس
डिफेंस करते हैं और उसके अलावा ख़ुद उस गिरोह को भी, उनकी भी जिसको कहा जाए दिफा करते हैं उनसे। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी ज़मीना साजी है। और जैसे बाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ हमारे जो तंजीमें हैं, शिया तंजीमें हैं यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग इस मसले को सामने रख रहे हैं कि यहाँ पर इस बकी इसको आप कोई छोटा, चूँकि अगर आप गौर करें तो अवलन से अहले तसन्नुन की एक कोशिश रही कि उन्होंने कोशिश की कि शियों को एक नहायत ही मुख्तसर से मुख्तसर तरीन ग्रोह साबित कर सके। और यही वजह है कि उनके आपस में हत्ता के कुफ्र के फतवे मौजूद है, कुफ्र के फतवे मौजूद है। यानी ख़ुद शाफियों, मालिकियों के, मुफ्तियों के फतवे शाफियों के लिए हद तक कुफ्र के हद तक है, कुफ्र के हद तक है। आपस में उनके इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा है। यानी जितने इख्तिलाफात उनके शियों से है, शिया मज़हब से हैं, आपस में भी उनके कोई कम इख्तिलाफात नहीं है। हत्ता क्या एक दूसरे को बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने अपनी किताबों में याद कर चुके हैं। और इसके बाद मैं किसी एक मौका पर इंशाल्लाह इस पर भी गुफ्तगू कर लेंगे कि इनके बैनल मज़ाहिब जो इनके आपस में इख्तिलाफात है, कोई शियों से कम इख्तिलाफात नहीं है। यानी जितनी इख्तिलाफात इनके शियों के मुतालिक है, अगर उतने भी ना हो तो कम अज़ कम इतने ज़रूर है कि हत्ता के कुफ्र के हद तक है। यानी अब कुफ्र की अगर फतवा देता है तो कुफ्र से बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है। तो इनके आपस में बड़े शदीद इख्तिलाफात मौजूद हैं। लेकिन जब इनकी बात होती है, इनमें से एक फसाद ये हुआ कि इन्होंने कहा कि हम कोशिश ये करेंगे कि हम सब अपने आप को अहले सुन्नत वल जमा कहना शुरू कर दें, ताकि हम लोगों की अक्सरियत देख के लोग ये कहें कि ये रस्मी मज़हब यही है, ये जो शिया मज़हब है वो बहरहाल यानी एक मुख्तसर लोग हैं। लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला बाद में जो है उनके इतना असर नहीं हुआ, चूँकि बाद में फिर लोगों ने देखा अरबईन के हालात देखे कि अरबईन में कितनी शिया है, तो बाद में ये बात वाज़ेह ज़रूर हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह शिया कोई छोटी एक चंद लोग नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरी एक कौम है जो बहुत बड़ी कौम है। और दुनिया का सबसे बड़ा इजमा भी करबला में शिया मज़हब के जो पैरोकार है वहाँ पर ये इजमा करते हैं और बहुत बड़ी तादाद है। तो वहाँ पर उन लोगों ने अच्छी कोशिश की, मोमिनीन ने, कि अमेरिका में या यूरोप में, कि उन्होंने इस मसले को आगे रखा और लोगों को बताया कि ये वो मसला है कि जिससे बहुत सारे हमारे कौम के लोगों की दिल आज़ारी होती है, बल्कि बहुत सारे क्या, सब के सब शियों की दिल आज़ारी होती है। यकीनन कोई ऐसा शिया नहीं होगा जो बकी के इस गमनाक मनाज़र अगर उसके सामने बयान किए जाए और उसका दिल रंजीदा ना हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यकीनन किसी के सामने भी अगर इस गम के इस दास्तान को बयान किया जाए जो अहले बैत का गम है, और अहले बैत के ख़ुद हयात ज़ाहिरी में, वगरना हमारा अक़ीदा तो है कि अहले बैत हमेशा हयात है, लेकिन हयात ज़ाहिरी में जो मुसीबतें उनके ऊपर आई और उसके बाद भी इन लोगों ने वहाँ पर सब्र नहीं किया, और उस हक़ ये था कि जो मज़ालिम इनके आबा व अजदाद ने किए थे उनके ऊपर लानत भेज के ये लोग जो है वो खामोश हो जाते और अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगते कि हमसे गलती हुई है। ये उन्होंने नहीं किया, बल्कि इन्होंने उससे भी बड़े जनायात किए, चूँकि उन्होंने फ़कत उनके हयात में, अहले बैत के हयात में वो मज़ालिम किए थे, और इन्होंने हत्ता इनके कुबूर पर भी रहम नहीं किया। हालांकि इनके अपने जो अहले तसन्नुन की बात है तो अहले तसन्नुन के बहुत सारे ऐसे उलमा है कि जिन्होंने कुबूर के साथ हत्ता तवस्सुल को भी जायज़ करार दिया। तवस्सुल उनके यहाँ है, सारा कुछ है, नियाज़ें होती है, नियाज़ें होती है। यानी बाज़ उनके जो रूहानी पेशवा थे उनके जाने के बाद उनकी नियाज़ें होती है और तवस्सुल भी है, उनसे तवस्सुल करते हैं। ची जाए कि ख़ुद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो कि जिनके ज़ेल में जो है वो हदीस वारिद हुई है, इस हदीस से कौन भागेगा। फरमाया कि हदीस सकलैन, फरमाया इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाह व इतरती, इससे तो कोई नहीं भाग सकता है, तो तरफ़ैन की किताबों में दर्ज है। तो जहाँ कुरान से हिदायत है तो वहाँ अहले बैत से हिदायत है। तो
ایک عام آدمی کے لیے جو ایک عام شخص ہو، ایک عام پیر ہے یا روحانی پیشوا ہے ان کا، اگر ان کے ساتھ توسل کو جائز سمجھتے ہیں تو پھر ان اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کہ جن کے لیے احادیث کا سلسلہ موجود ہے، طرفین کی کتابوں میں بھی موجود ہے، تو ان سے توسل کا کیسے کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال ایک بہت بڑی تعداد جو کہ توسل کی بھی قائل ہے، بعض لوگ توسل کے قائل نہیں ہیں۔ فی ای حال یہ سوال میں نے قبلہ کی خدمت میں بھی پیش کیا، مزید تھوڑی سی توضیح میں یہ دے دوں کہ حتیٰ ان لوگوں نے جو ظلم کیے قبور اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، تو یہ وہ تھے کہ جن میں کوئی بھی باشرف، کوئی بھی سنجیدہ، کوئی بھی ایسا ایک معاشرہ کہ جو اپنے آپ کو ایک گڈ ہیومن کے نام سے، ایک اچھے انسان کے نام سے اپنے آپ کو اگر لوگوں کو معرفی کراتے ہیں، تو یقیناً قبور کی وہاں پر بے عزتی اور بے احترامی اور اہانت یہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ تو پکی بات ہے، چونکہ قبور جو ہے ان کا تو کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے ظلم کی وہ داستانیں کھڑی کر دی کہ جہاں پر ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، اور انہوں نے بے حیائی کی حدیں پار کر دی۔ اور یہاں پر ایک نقطہ میں مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض ہمارے ایسے مومنین بھی ہے جو مختلف ایریوں میں بہرحال تشریف فرما ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، شاید ان لوگوں کی زیادہ توجہ اس مسئلے کی طرف نہیں ہے۔ وہاں جہاں پر جزویات ہے ان کی بھی دفاع ہونی چاہیے، لیکن وہ جزویات ہے۔ اہل بیت جو ہے وہ ایمان ہے، یعنی کلی ایمان ہے۔ ہم لوگ بسا اوقات ان جزویات کے لیے بڑے سخت مزاج ہو جاتے ہیں، فلاں شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فلاں جگہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بے شک وہ بھی ہونے چاہیے، ہمارا انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو اہل بیت ہے یہ نہایت ہی مہم مسئلہ ہے، اور ہم شیعوں کے لیے بالخصوص ہمارے مذہب شیعہ میں کہ ہم لوگ جہاں پر جس مکتب سے ہمارا تعلق ہے، اس مکتب میں یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو کہ حال حاضر میں غیبت کے پردے میں ہے۔ غیبت سے مراد گفتگو علماء کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ غیبت کا میں ایک جملے میں یہی ترجمہ کر سکوں گا کہ غیبت سے ہم یہ معنی لے رہے کہ ایک عام شخص اس کی امام تک رسائی نہیں ہے، یعنی کسی بھی حال میں نہیں ہے، بہرحال امام سے ان کی براہ راست گفتگو نہیں ہوتی، جو کہ دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں ہوتا تھا۔ یہ ایک آسان سی تفسیر ہے۔ تو میں عرض کروں کہ اس غیبت کے دور میں یقیناً وقت کے امام سب سے بڑے، ہم شیعہ سب مظلوم ہے اور ابتدا سے مظلوم ہے، لیکن ہم سب میں سے جو سب سے بڑے مظلوم ہے وہ وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، کہ جو اس دور میں ان کے آبا اور اجداد کے قبور کو مسمار کیا گیا، ان کے آبا و اجداد کے قبور پر زیادتیاں کی گئی، حتیٰ ان کی نشان تک مٹا دیے کہ پتہ نہیں کہ یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ ظلم کیے، اور خود امام زمان علیہ السلام صبر فرما رہے ہیں۔ جب امام ظہور کریں گے تو یقیناً یہ لوگ نہیں بچ سکیں گے، حتیٰ چھوٹے سے چھوٹے جرم کرنے والے شخص کو بھی اس کے کفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا جو اس کا حق ہوگا۔ لیکن ظاہراً کہ اس موقع پر خود امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف صبر فرما رہے ہیں، اور خود اللہ کے حکم کے منتظر ہے کہ کب اللہ جو ہے وہ اذن ظہور کرے اور امام تشریف لائے، جو کہ خود ایک نامے کے اندر بھی ایک خط جو امام کا ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ میں خود بھی اپنے ظہور کا انتظار کرتا ہوں، اللہ کا حکم جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔